بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں 10 بڑی اور طاقتور ذاتیں، یعنی پاکستان میں بڑی قومیں ہیں، بڑی ذاتیں ہیں، ان کا ذکر آج کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا اور ایشیا کا دوسرا بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے زیادہ ہے، جس میں مختلف قسم کے قبیلوں اور ذاتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میں موجود بڑی اور نامور قوموں کے بارے میں کچھ حقائق اور دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کی جائے گی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیں اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، شیخ قوم جو ہے نا، شیخ قوم نمبر 1۔ ناظرین کرام، شیخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے سادہ زبان میں معنی کسی قبیلے کے بزرگ یا اسلامک اسکالر کے ہیں۔ پاکستان میں موجود شیخ برادری کا تعلق ان تجارتی خاندانوں سے ظاہر ہوتا ہے جو ترکی، عراق اور سعودیہ سے تجارت کی غرض سے ایشیا میں داخل ہوئے۔ اسی وجہ سے آج بھی اکثریت شیخ برادری کے افراد کاروباری یا تجارتی سرگرمیوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ معاشی لحاظ سے شیخ لوگ کافی مضبوط ہوتے ہیں اور اپنی ذات اور خاندان میں ہی رشتے کرنا پسند کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا منفی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ رقم کو بہت سنبھال کر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے شیخ بہن بھائیوں کو پیار سے کنجوس بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے مشہور سیاستدان شیخ رشید کا تعلق بھی اسی برادری سے ہے۔ نمبر 2، گجر۔ ناظرین کرام، گجر قبیلہ بہت اہم اور تاریخی قبیلہ مانا جاتا ہے۔ گجر قوم پاکستان اور انڈیا کے علاوہ افغانستان میں بھی کافی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں موجود گجر برادری زیادہ تر زرعی کمیونٹی سے منسلک ہے۔ یہ لوگ گائے اور بھینسیں پالتے ہیں اور ان کا دودھ فروخت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ گجر برادری ثقافت کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ میں بھی کافی جڑیں مضبوط رکھتی ہے۔ گجر برادری کے افراد کھانے پینے کے بے حد شوقین ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ کافی صحت مند نظر آتے ہیں۔ نمبر 3، راجپوت۔ ناظرین کرام، راجپوت کا لفظی مطلب بادشاہ کا بیٹا ہے، یعنی راج میں نا بادشاہ، پوت میں نا پتر، نہیں جیسا کہتے ہیں پنجابی میں، پوت میں نا بیٹا۔ راجپوت راجا کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا، اور راجپوت خاندان کی جڑیں ہندوستان کے بادشاہوں سے جا کر ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ راجپوت پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں موجود راجپوت خاندان کے بااجداد کا تعلق ہندوستان کے قدیم اور جنگجو شاہی خاندانوں سے بتاتے ہیں، جس کی بنیاد انڈیا کی اسٹیٹ راجستھان سے تھی۔ ناظرین کرام، راجپوت بہادر اور جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ عسکری طور پر حکمت عملی کا مظاہرہ بھی بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دنیا کا خطرناک اور چلاک ترین قبیلہ بھی مانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، راجپوت ذات کی گوت میں چوہان، میو، چدر، جویا اور بٹی بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے نامور کرکٹر میر راجہ کا تعلق بھی راجپوت برادری سے ہے۔ اس کے بعد ہم جس قوم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس قوم کا نام ہے ارائیں۔ ناظرین کرام، ارائیں قوم کا شمار بھی پاکستان کی بڑی قوموں میں کیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر سندھ اور پنجاب میں پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر ارائیں بھی زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں اور پاکستان کے بڑے زمیندار بھی ارائیں ہیں۔ ارائیں اور راجپوت کے طریق کافی ملتی جلتی ہے۔
جس کی وجہ سے ادائی خاندان کی جڑیں بھی ہندوستان سے ہی نکلتی ہیں۔ ادائی قوم کے سب ٹائٹل یعنی گوت میں چودھری، میاں، ملک اور بھٹو فیملی شمار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہیں خان یعنی پٹھان۔ پشتون قبیلے سے تعلق رکھنے والی یہ ذات پاکستان کی اہم ترین ذات ہے۔ پاکستان میں موجود اس ذات کو دنیا کی بہادر ترین ذات کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ انڈیا اور افغانستان میں بھی خان ذات بہت پائی جاتی ہے۔ خان لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں اور چھوٹی سی بات پر بھی یہ لوگ لڑائی جھگڑا کرنے پر اتر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا نام سے ڈرتی ہے۔ پاکستان کے کئی نامور سیاستدان اور دوسری مشہور شخصیات کے علاوہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا تعلق بھی اسی ذات سے ہے۔ اس کے بعد بٹ برادری۔ ناظرین کرام، وادی کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو عموماً بٹ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ پنجاب میں بھی یہ قوم زیادہ اکثریت میں پائی جاتی ہے۔ عام طور پر بٹ فیملی غرور پسند ہوتی ہے یعنی فخر پسند ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر بٹ لوگ خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کھانے پینے سے خوب لگاؤ رکھتے ہیں۔ اس ذات کے سب ٹائٹل پر میر، ملک اور خواجہ لوگ شامل ہیں۔ پاکستان کے مشہور ٹی وی سٹار اسامہ بٹ اور منیر بٹ کا تعلق بھی بٹ فیملی سے ہے۔ اب ذکر کریں گے جٹ برادری کا۔ ناظرین کرام، جٹ برادری کے لوگ شمالی پاکستان میں روایتی طور پر زرعی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان میں اس قوم کو بہادر اور وفادار طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ قوم زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں آباد ہے۔ اس قوم کے زیادہ تر افراد کسی بات پر بحث و مباحثہ کرنے پر بہت شوق رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت لڑائی جھگڑے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دل کے بھی بہت صاف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کے فوراً بعد ہی صلح کر لیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے سابق چیف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تعلق بھی جٹ برادری سے ہے۔ جٹ فیملی کے مین ٹائٹل میں باجوہ، چیمہ اور چٹھا سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے مغل قوم کی۔ ناظرین کرام، پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مغل قوم بھی پائی جاتی ہے، جن کا تعلق برصغیر پاک و ہند کے مغلیہ خاندان سے جوڑا جاتا ہے۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد زیادہ تر مغل قوم سے تعلق رکھنے والے بھارت اور پاکستان میں جا بسے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اپنی تمام زمین اور جائیداد و دولت پیچھے ہی چھوڑ آئے۔ فن تعمیر سے محبت رکھنے والے مغلیہ خاندان کے یہی لوگ آج ہمیں مستری، لوہار اور ترخان کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد قریشی۔ ناظرین کرام، پاکستان میں موجود قریشی لوگوں کا تعلق عرب کے معزز قبیلہ قریش سے جوڑا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قریشی پاکستان کے علاوہ بھارت اور بنگلہ دیش میں پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی قوم ہے۔ پاکستان میں قریشی زیادہ تر سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ زیادہ تر سندھ میں آئے تھے اور وہاں کی مقامی عورتوں سے شادی کر کے وہیں آباد ہو گئے۔ پاکستان کے مشہور سیاستدان شاہ محمود قریشی کا تعلق بھی اسی برادری سے ہے۔ اب ذکر کریں گے سید ذات۔ سبحان اللہ۔ سید ذات کے بارے میں ناظرین کرام، سید ذات اسلامی دنیا میں سب سے معزز اور بڑی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ سید قوم کا سلسلہ ایک طرف سے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور دوسری طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا کے باقی اسلامی ممالک میں بھی سید قوم کو نہایت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
पाकिस्तान में सज्जर कौम को बाकी तमाम कौमों में सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। जुरात, बहादुरी और दिलेरी में ये कौम अपनी मिसाल आप है। पुराने वक्तों में सज्जद बरादरी के अफराद बच्चों को दर्से कुरान देने और मसाजिद में इमामत के फ़रज़ सर अंजाम दिया करते थे, लेकिन आज के जदीद दौर में पाकिस्तान में सज्जद बरादरी की बहुत बड़ी तादाद मुल्क के आला सियासतदान होने के साथ साथ मुख्तलिफ शोबा जात में आला अफसरान के तौर पर अपने फ़रज़ सर अंजाम दे रहे हैं। साबिक़ सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टायर परवेज़ मुशर्रफ, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक़ सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन और साबिक़ सदर डॉक्टर अल्फ़ी आरिफ अलवी भी सज्जद कौम से ही तल्लुक़ रखते हैं। सज्जद कौम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिंध, दूसरे नंबर पर पंजाब और बलूचिस्तान में पाई जाती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कबीना में भी ज़्यादातर वज़रा का तल्लुक़ सज्जद बरादरी से था। इसके साथ साथ पाकिस्तान में MNAs और MPs की तादाद में भी दूसरी कवाम से ज़्यादा तादाद सज्जद बरादरी के अफराद की है, जिसकी तफसीलात हमारे किसी चैनल की दूसरी वीडियोस में दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको अच्छी मिलती रहें। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।